بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو ہے وہ نیو دہلی میں ہیں، انڈین لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ زلمے خلیل زاد اب پاکستان آئے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان میں وہ پاکستان پہنچے تو اس کی ملاقاتیں جو ہے وہ ڈائریکٹ جنرل ہیڈ کوارٹر راول پنڈی گئے، اور وہاں سے جو سٹیٹمنٹ ریلیز کیا وہ ISPR نے نہیں بلکہ پاکستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو صادق خان نے ان کے جو میٹنگز ہوئے ہیں ان کو ٹویٹ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد اگر پاکستان آتے ہیں، ہی از اے ڈپلومیٹ، وہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے امریکہ کے پاکستان کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ آ کے فورن آفس میں فورن آفیشل سے ملتے، فورن سیکرٹری سے ملتے، فورن منسٹر سے ملتے، یا پولیٹیکل یا جو سول بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ جنرل ہیڈ کوارٹر جانا، مجھے اس میں کچھ فشی لگ رہا ہے۔ کیونکہ پاکستان آنے سے پہلے زلمے خلیل زاد نے دوحہ میں ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی، جو اس وقت دوحہ قطر کے دورے پہ ہیں۔ وہاں پہ اس نے ایک اور پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی طرف سے یا ڈاکٹر خلیل زاد صاحب کی طرف سے ایک پروپوزل آئی ہے۔ اٹس اے ویری اسٹرینج پروپوزل یہ ہے کہ جس طرح امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اسی طرح افغان گورنمنٹ اور طالبان کے معاہدے سے پہلے ایک اور معاہدہ ہونا چاہیے، وہ پاکستان اور افغانستان حکومتوں کے درمیان۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ معاہدے میں کیا ہوگا؟ معاہدے میں یہ لکھا ہوگا کہ پاکستان یہ کمٹ کرے گا کہ پاکستان کی سائل جو ہے یا زمین جو ہے، سرزمین جو ہے، وہ افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ مجھے کیوں یہ بات جو ہے بڑی عجیب لگ رہی ہے؟ دی ریزن از کہ پاکستان نے پہلے کمٹمنٹ کی ہے کہ اب پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اسی طرح افغانستان نے بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا جو دورہ تھا بڑا زبردست دورہ تھا، اس نے جو باتیں کی پاکستان نے بھی انڈورس کی کہ ماضی میں دونوں سے غلطیاں ہوئی ہے، افغانستان سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ ابھی ہمیں ان ماضی کے غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے، نہ ان کو بار بار یاد کر کے، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان نے بڑا ہسٹوریکل رول پلے کیا ہے افغانستان میں کہ امن کے حوالے سے، جب امریکہ اور طالبان کے درمیان باقاعدہ جو معاہدہ ہوا ہے۔ ابھی معاہدہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان امن معاہدہ ہو، سیز فائر ہو، جنگ بندی ہو، آگے کی طرف چلنا ہوگا۔ اس دوران ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی طرف سے یا ڈاکٹر خلیل زاد کی طرف سے پاکستان پہ ایک اس طرح معاہدہ کرنا جو کہ میرے خیال میں انٹرنیشنلی اگر ہم یہ ایکسیپٹ کریں، یہ تو انٹرنیشنل نارمز بھی ہے، لاز بھی ہے، گڈ نیبرلی وہ بھی ہے کہ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ ہم میری سرزمین آئندہ کے لیے، مطلب ہے کہ ابھی تک استعمال ہو رہی تھی، یا افغانستان کمٹ کرے۔ تو مجھے یہ جو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر خلیل زاد صاحب کو اگر اس نے پاکستان آنا تھا تو پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ یہ ملٹری کمانڈر نہیں ہے، ان کو جانا چاہیے تھا فورن آفس، فورن سیکرٹری سے ملنا چاہیے تھا، فورن منسٹر سے ملنا چاہیے تھا، جنرل ہیڈ کوارٹر میں جانا۔ یہ وہ جو امپریشن ہے آج کل جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے کہ اصل حکومت جو ہے وہ فوج کی قیادت کے پاس ہے، اس کو تقویت دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی گزشتہ 40 سال سے یہ سیکیورٹی سینٹرک رہی ہے، ابھی ان کو پولیٹیکل کرنا ہے، ان کو سویلینائز کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پہ امریکہ کو بھی چاہیے، افغانستان کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدامات نہ کرے، بلکہ ایسے آپٹکس بھی سامنے نہ لائے جس سے یہ تاثر مل رہا ہو کہ افغانستان کی پالیسی پاکستان کی جو ہے وہ ابھی بھی سیکیورٹی سینٹرک ہے۔ ڈاکٹر صاحب زلمے خلیل زاد صاحب اگر پاکستان آتے ہیں، ویلکم کرنا چاہیے ہمیں، اچھی بات ہے، آج کل ضرورت بھی ہے دونوں ممالک کو سیم پیج پہ ہونا افغانستان میں امن کے حوالے سے۔ لیکن یہ بات چیت بجائے اس کے کہ انرجیز ہم اس پہ سرو کریں کہ پاکستان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ ہو، اس کے بعد طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ ہو، میرے خیال میں مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ اس وقت امریکہ، پاکستان، افغانستان سب کو چاہیے کہ اس پہ فوکس کرے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان معاہدہ ہو، وہاں پہ جنگ بندی ہو، جنگ کا خاتمہ ہو، وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت آئے، افغانستان میں بھی امن آنا چاہیے۔ تو اس قسم کی آپٹکس جو سامنے آ رہی ہے یا اس قسم کے ڈیمانڈز جو سامنے آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ somebody from somewhere جو ہے اس سچویشن کو سپوائل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے طول پکڑ لے۔